اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے ہونہار طالب علم السلام علیکم۔ آج کا موضوع ہے گدڑی کا لال نور خان، جو مولوی عبدالحق کا ایک خاکہ ہے۔ تو پہلے ہی آپ کو میں نے بتایا خاکہ کیا ہوتا ہے، تو آج ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ کل ہم نے پڑھا کہ نور خان نے فوج کی نوکری چھوڑ کر دولت آباد قلعے کے جمیت کے ذمہ دار ہو گئی، اور وہاں پر ایک دفعہ لارڈ کرزن جو وائسرائے ہند تھے، ان کی تشریف آوری پر انہوں نے سلامی دینے کی تیاری کی اور کوفیوں ایک ساتھ رکھ کر سلامی دینا شروع کر دیا۔ اس پر لارڈ کرزن بہت خوش ہوا۔ تو آگے پڑھیں گے آج، اور آپ پیج نمبر 78 نکالیں گے۔ لارڈ کرزن جب قلعے کے اوپر بالا حصار پر گئے تو وہاں سستانے کے لیے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تو مولوی آگے لکھتے ہیں کہ لارڈ کرزن جو وائسرائے ہند تھے، قلعے کے اوپری حصے میں گئے تو وہاں آرام کرنے کے لیے کرسی پر بیٹھ گئی، اور جیب سے سگریٹ دان نکال کر سلگا یا ہی تھا۔ تو لارڈ کرزن نے سگریٹ دان، جس میں سگریٹ رکھتے ہیں، تو وہ نکال کر سگریٹ سلگانا چاہے، یعنی سگریٹ جلانا چاہا۔ تو فوجی سلامی لے کر بڑھے اور کہا، یہاں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ایک فوجی ٹکڑی آگے بڑھی تو اس میں نور خان نے کہا کہ یہاں لارڈ کرزن کو یہاں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ لارڈ کرزن نے جلتا ہوا سگریٹ نیچے پھینک دیا اور جوتے سے رگڑ ڈالا۔ تو اس پر لارڈ کرزن جو وائسرائے ہند تھے، تو اس نے سگریٹ نیچے پھینک کر جوتے سے اس کو رگڑ دیا۔ یہ حرکت دیکھ کر نواب بشیر نواز جنگ اور بہادر اور دوسرے عہدیداران کا رنگ پھک ہو گیا۔ تو یہ سن کر جو نواب بشیر نواز جنگ اور دوسرے عہدیدار وہاں تھے، تو یہ حرکت دیکھ کر ان کا رنگ ہی اڑ گیا، مگر موقع ایسا تھا کہ کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ لارڈ کرزن وہاں موجود تھا، اس لیے وہ کچھ نہیں کہہ سکے، اور لوہوں کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئے۔ بعد میں بہت لے دے کی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ خان صاحب نے تو قاعدے کی پوری پابندی کی تھی، اس پر چون چرا کی گنجائش نہ تھی۔ تو انہوں نے نور خان کی اس حرکت پر اس کے ساتھ بہت لے دے کی، لیکن اس کا کیا ہو سکتا تھا؟ یہ قاعدے کی پابندی تھی، تو وہاں سگریٹ پینا جرم تھا۔ اس نے اسی وجہ سے لارڈ کرزن کو یہ کہا تھا، تو اس پر چون چرا کی گنجائش نہ تھی۔ آپ اسے اتفاق کہے یا خان صاحب کی تقدیر کہ لارڈ کرزن کے جانے کے بعد فائنانس کی معتمدی کے لیے مسٹر واکر کا انتخاب کیا گیا۔ ریاست کے مالیے کی حالت اس زمانے میں بہت خراب تھی، تو اس کے بعد یہاں لارڈ کرزن کے جانے کے بعد مسٹر واکر کو انتخاب کیا گیا۔ ریاست کے مالیے کی حالت، یعنی کہ ان کے مالیے جو تھے، مالیہ تو بہت کم ملتا تھا، اس لیے حالت خراب تھی۔ مسٹر واکر نے اصلاحاتیں شروع کی، اس لپیٹ میں قلعہ دولت آباد بھی آ گیا۔ تو جب مالی حالت خراب ہو گئی تو اس میں اصلاحاتیں شروع کی، یعنی کہ اس لپیٹ میں قلعہ دولت آباد بھی آیا، اور ان کے ساتھ خان صاحب کو بھی تخفیف میں آ گئی، یعنی کہ فوجوں کی تخفیف کی گئی، یعنی فوج کم کی گئی جو اس پر نگاہ رکھتے تھے یا اس کی رکھوالی کرتے تھے۔ تو اس میں خان صاحب بھی آ گئے، نور خان بھی، اور وہ بھی فارغ ہو گئی۔ دولت آباد میں ان کی کچھ زمین تھی، تو آگے چل کر لکھتے ہیں کہ دولت آباد میں ان کی کچھ زمین تھی نور خان کی، تو اس میں باغ لگانا شروع کر دیا۔ تو نور خان نے اس میں باغ لگانا شروع کر دیا۔ مسٹر واکر دورے پر دولت آباد آئے تو ایک روز ٹہلتے ٹہلتے ان کے باغ میں آپ پہنچے۔ تو مسٹر واکر ایک روز ٹہلتے ٹہلتے نور خان کے باغ تک پہنچ گئے۔ خان صاحب بیٹھے گھاس کھرپ رہے تھے، تو جو نور خان تھے وہ باغ میں
घास खोद रहे थे। सबसे मिस्टर वाकर को आते देखा तो उठकर सलाम किया, पूछा क्या हाल है। कहने लगे आपकी जान माल की दुआ देता हूँ, आपकी बदौलत घास खोदने की नौबत आ गई। मिस्टर वाकर ने कहा, यह तो बहुत अच्छा काम है, देखो तुम्हारे दरख्त इंजीर से कैसे लदे हैं, एक एक आने को इंजीर बेचो तो कितनी आमदनी हो जाएगी। तो मिस्टर वाकर ने उसको इंजीरों के दाम के बारे में बताया कि आपकी बहुत ही आमदनी होगी। खान साहब घबराए, तो नूर खान उनकी इस बात पर बहुत घबरा गए, कहीं ऐसा न हो कि कम वक्त इंजीरों पर भी टैक्स लगा दे। तो ऐसा न हो कि मिस्टर वाकर इनकी इंजीरों पर भी टैक्स लगा दे। तड़ से जवाब दिया और झट बोल उठे कि आपने इंजीर लदे हुए तो देख लिए, और यह न देखा कितने गल सड़ जाते हैं और कितने आंधी हवा से गिरते हैं, कितने परिंदे खा जाते हैं, और फिर हमारी दिन रात की मेहनत। मिस्टर वाकर मुस्कुराते चले गई। तो उसने मिस्टर वाकर को ऐसा बता दिया कि आप इंजीर के बाग ऐसे ही नहीं रहते, इनमें कुछ गल सड़ जाते हैं और कुछ हवा से गिर जाते हैं, कुछ परिंदे खाते हैं, तो हमारी मेहनत में पानी फेर जाता है। तो इस पर मिस्टर वाकर मुस्कुराते हुए चले गए। इसी ज़माने में डॉक्टर सईद सिराजुल हसन साहिब औरंगाबाद के सदर मुहतमिम तालीमात होकर आए। तो मिस्टर सिराजुद्दीन मुहतमिम तालीम यानी तालीम के बड़े अफसर होकर आए। तो डॉक्टर साहब बुलाकर मरदमशुनास थे, बला के मरदमशुनास थे, बहुत ही आदमी को पहचानने वाले थे। थोड़ी ही देर में और चंद बातों में ही आदमी को ऐसा परख लेते कि हैरत होती थी, फिर जैसा वो आदमी को समझते वैसा ही निकलता था। तो जो सिराजुल हसन साहब थे, वो आदमी पहचानने में बड़े माहिर थे, तो कभी खता नहीं होते थे। डॉक्टर साहब ऐसे काबिल जौहरों की तलाश में रहते थे। तो फौरन ही खान साहब को अपने साया आफत में ले लिया। तो डॉक्टर साहब को बर्ताव उनके लिए बहुत शरीफाना और दोस्ताना था। तो डॉक्टर साहब ने उनको अपने साथ रख लिया, क्योंकि वो नूर खान में ऐसे गुण देखे जिनकी उनको तलाश थी, इसलिए अपने साथ रख लिया और उनसे शरीफाना और दोस्ताना बर्ताव किया। नवाब बजूर जंग इस ज़माने में सूबेदार थे। मकबरा का बाग उनकी निगरानी में था। डॉक्टर साहब ने सिफारिश करके बाग में 5 रुपये माहाना अलाउंस मुकर्रर कराया। नवाब बरजोर जंग के पास एक घोड़ा था, वो उसे बेचना चाहते थे। क्लब में कहीं इसका जिक्र आया। तो नवाब बरजोर जंग जो है उनके पास एक घोड़ा था, तो वो उसे बेचना चाहते थे। क्लब में कहीं उसका जिक्र आया। डॉक्टर साहब ने कहा, मुझे घोड़े की ज़रूरत है, इसलिए खरीद लूँगा, मगर पहले नूर खान को दिखाऊंगा। तो नूर खान जो कि घोड़े पहचानने में बड़े माहिर थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं पहले नूर खान को ये घोड़ा दिखाऊंगा ताकि वो उसकी जांच करे, कोई ऐब तो नहीं। खान साहब ने कहा, आपने गजब किया, मेरा नाम ले दिया। तो खान साहब ने कहा कि आपने बहुत ही मुझ पर गजब किया, मेरा नाम लिया। घोड़े में कोई ऐब हुआ तो मैं छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि नूर खान रास्तबाज थे, सच्चे आदमी थे। वो अगर कोई ऐब घोड़े में हुआ तो वो इसको छुपा नहीं सके, और सूबेदार साहब से मुफ्त में मुझे नाराज हो जाएंगे, और सूबेदार साहब नूर खान से नाराज हुए। डॉक्टर साहब ने कहा, तुम खामखा वहम करते हो, कल जाके जरूर घोड़ा देख लो, कल जाके घोड़ा जरूर देख लो। खान साहब गए। घोड़ा नस्ल का तो अच्छा था, मगर 5 श्री ऐब मौजूद थे। उन्होंने साफ साफ आके कह दिया। डॉक्टर साहब ने खरीदने से इनकार कर दिया, क्योंकि घोड़े में कुछ ऐब मौजूद थे, इसलिए उसने साफ डॉक्टर साहब को कह दिया कि इसमें घोड़े में ऐब मौजूद हैं।
اور ڈاکٹر صاحب نے خریدنے سے انکار کیا ہے۔ صوبے دار آگ بگولا ہو گئے اور دوسرے روز مقبرے میں آئے، باغ میں رجسٹر منگوایا۔ تو اس پر صوبے دار آگ بگولا ہوئے اور دوسرے روز خان صاحب کا نام رجسٹر سے ہٹا دیا۔ اس زور قلم سے کھینچا کہ آخر لفظوں میں جان ہوئی تو بلبلا اٹھے۔ ڈاکٹر صاحب نے معلوم ہوا تو بہت افسوس کیا، مگر انہوں نے اس تلافی کر دی۔ یہ سن کر صوبے دار صاحب اور بھی جھنجھلا گئے۔ تو آج ہم اتنا حصہ پڑھیں گے، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں آپ میری زندگی کا مقصد مضمون بھی لکھیں گے تو یہ اچھا رہے گا آپ کے لیے۔ تو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں، اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کریں۔ اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں عام لوگوں کی زندگی کا مقصد دن دولت جمع کرنا، عیاشی کی زندگی گزارنا، اچھا کھانا پینا اور قیمتی کپڑے زیب تن کرنا ہوتا ہے۔ تو لوگوں کا عام طور پر جو لوگ اس دنیا میں بہت بوش کرتے ہیں تو ان کا مقصد دن دولت جمع کرنا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا یہ خواب ہوتا ہے، عیاشی کی زندگی گزارنا، اچھا کھانا پینا اور قیمتی کپڑے زیب تن کرنا، اچھی گاڑی ہو ان کے لیے اور اچھا مکان ہو۔ اس سوچ کے لوگ اصلی مقصد کو بھول جاتے ہیں کہ دنیا عیش عشرت کرنا ہی جانتے ہیں، اور ان باتوں کو فراموش کرتے ہیں کہ جن کی تاکید مذہبی کتابوں میں کی گئی ہے۔ یہ ہمارے نبیوں، ولیوں اور بزرگوں نے جس طرح زندگی گزار دی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو عیش کی شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے، لیکن جو کی روٹی ان کی غذا اور کھجور کی پیڑوں کی چھال ان کی بستر ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ دوسری خدمت کرنے ہی کو زندگی کا مقصد سمجھتے تھے۔ دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ خود لاکھوں کروڑوں مالک بن کر خدا کی دوسری مخلوق خاص کر انسان سے لا تعلق رہا کریں۔ خدا کے بندوں سے پیار کا جذبہ دل میں جگہ کر جائے تو وہی سچی اور اصلی زندگی ہے۔ میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان لوگوں کے کام آؤں جن کے خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، ان دکھیوں اور دکھوں کو دور کرنے کی خاطر زندگی کو کام میں لاؤں جو دکھی ہیں اور ان کے بے سہارا ہیں۔ ان جوان لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی ذمہ داری نبھاؤں جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں۔ ان لڑکیوں کی شادیوں کا بندوبست کروں جن کی زندگی جہیز کی لعنت کی وجہ سے شادی کرنے سے دور سے ہی پہلے ہی ڈھل چکی ہے، جن کی وجہ شادی کرنے کی ڈل چکے ہیں۔ ان عورتوں کو بچاؤں جو اپنے سسرال میں جہیز نہ لانے کی وجہ سے تان و تنگ آ کر خودکشی سازی کر مجبور ہوتی ہیں۔ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ناتواں، محتاج، یتیموں اور دکھیوں کا گرتے ہوں کی مدد کر سکوں، دولت کما کر ان کی ضرورت مندوں کے لیے خرچ کروں، اپنی سماجی کاموں میں بدلے میں جو بڑے انعامات مجھے مل جائیں ان کے انعامات کو رقم کو بچوں، بیماروں اور اسکول کالجوں کی تعلیم پانے والے غریب طلباء میں خرچ کروں، یتیم خانوں، فلاحی اداروں اور اسکولوں میں متواتر چندہ ادا کر سکوں۔ خدمت خلق اور حقیقت، محبت، ہمدردی اور ہمدردی کا دوسرا روپ ہے۔ خدا کے بندوں کی خدمت کرنے والا ہی خدا کا سچا دوست ہے۔ یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ خدا مجھے اس نیک مقصد میں کامیاب کرے۔ تو اگر آپ یہ کاپی پر لکھ دیں تو یہ بہت ہی ٹھیک ہے آپ کے لیے رہے گا، کیونکہ ہمیں مضمون بہت ہی 150 سے 200 الفاظ میں لکھنا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ یہ کاپی پر نوٹ کریں گے۔ انشاءاللہ کل ہم ایک اور مضمون انشاءاللہ لکھیں گے۔ باقی والسلام۔